أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. اور اگر وہ مرد جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے کلالہ ہے یا ایسی عورت ہے اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے. اس سے پہلے جن رشتہ داروں کو میراث ملتی ہے نسب کی وجہ سے ان کا بیان تھا کس کا کتنا حصہ ہے، اور اس کے بعد ازدواجی رشتے کی وجہ سے، نکاح کے رشتے کی وجہ سے زوجین کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مال میں سے کتنا حصہ ملے گا، کس کا کتنا حق ہے، اس کا بیان ہے. اب یہاں سے جو بیان شروع ہو رہا ہے تو یہ ایسے رشتہ داروں کا بیان ہے کہ جن کا تعلق نہ تو نسب سے اور نہ ہی ازدواج سے، بلکہ وہ ذوی الارحام میں آتے ہیں، رشتہ داروں میں آتے ہیں، رحم کا ان سے تعلق ہے. سب سے پہلے بیان ہے کلالہ کا. کلالہ کہا جاتا ہے، کلالہ کے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں. ان میں جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ کلالہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا موت کے وقت نہ تو اصول میں سے کوئی ہو، باپ دادا میں سے، اور نہ ہی فروع میں سے یعنی بیٹا بیٹے کی اولاد میں سے کوئی ہو. تو ایسے شخص کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو جس کے نہ اصول ہو یعنی باپ دادا ہو اور نہ ہی اس کے فروع میں سے کوئی ہو، یعنی نہ بیٹا موجود ہے اور نہ ہی بیٹے کے اولاد پوتے وغیرہ پوتی موجود ہے، تو ایسے شخص کا اگر انتقال ہو جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، کہ جس کا نہ باپ موجود ہے اس کی موت کے وقت، نہ دادا موجود ہے، اصول میں سے کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی فروع میں سے کوئی ہے یعنی بیٹا بیٹے کی اولاد، تو اگر ایسے مرد یا ایسے عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ایک بھائی یا بہن ہے
یہاں بھائی اور بہن سے مراد ہے اخیافی بھائی بہن۔ بعض قرات میں لہو اخن و اخت من امی یہ وارد ہوا ہے۔ ماں شریک بھائی بہن مراد ہے، اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں ماں شریک بھائی بہن کو۔ تو اگر اس کا ایک یا بھائی ہے ماں شریک یا ایک بہن ہے ماں شریک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو چھٹا ملے گا۔ یہاں یہ نہیں کہ لڑکے کو ڈبل مل جائے لڑکے کو سنگل ملے، نہیں، بلکہ جو ماں شریک بھائی بہن ہیں ان کو سب کو برابر حصہ ملے گا۔ سدس میں شریک ہوگی، ہر ایک کے لیے سدس ہوگا، بھائی کے لیے بھی بہن کے لیے بھی۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر یہ اخیافی بھائی بہن ایک سے زائد ہوں، دو ہوں یا دو سے زائد ہوں، تو وہ سب کے سب تہائی مال میں شریک ہوں گے، اس مرنے والے کا تہائی مال ان کو ملے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، اس وصیت کے بعد کہ جس کی وصیت کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ گزشتہ ہفتے یہ تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی کہ مرنے والے کا جو مال ہے اس سے 4 حقوق متعلق ہیں۔ ترکے سے مرنے والے کے مال سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے تجہیز و تکفین کا، کہ اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا نظم کیا جائے گا۔ کفن دفن میں نہ کنجوسی کی جائے گی اور نہ ہی فضول خرچی کی جائے گی، بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے گی۔ اور دوسرا نمبر ہے قرض کا، اس کے بعد نمبر ہے قرض کا، اس جو مال بچا ہے پھر اس میں سے اس کے ذمے جو قرض ہے اس کی ادائیگی ہو۔ اس کے بعد بھی کچھ مال بچتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں، وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ وصیت آدمی تہائی مال کی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ پھر وصیت نافذ کرنے کے بعد بھی اگر مال بچا ہے تو اس مال میں میراث جاری ہوگی، اس مال کا تعلق ہے میراث سے۔ تو یہاں اس رکوع میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، من بعد وصیۃ توصون بها او دین، یعنی گرچہ ترتیب میں قرض مقدم ہے، کفن دفن کے بعد سب سے پہلے جو ادا کیا جائے گا تو مرنے والے کا قرض ادا کیا جائے گا جو مال بچا ہے، تیسرا نمبر ہے وصیت کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ پر قرض سے پہلے، دین سے پہلے وصیت کو بیان فرمایا ہے، اس وجہ سے کہ وصیت میں کوتاہی کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ وصیت کی طرف لوگوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ قرض کا جو معاملہ ہے تو قرض خواہ مطالبہ کرے گا، اپنا زور ڈالے گا تو یقیناً اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی، برخلاف وصیت کے کہ اس میں لوگ غفلت برت جائیں گے۔ مسجد مدرسے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو کہہ کے جاتے ہیں کہ میری زمین میں سے اتنی زمین مسجد میں دے دینا، اتنی زمین مدرسے میں دے دینا، لیکن لوگ اس میں کوتاہی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وصیت جو کی ہے شریعت کے حد میں رہ کر، تہائی مال یا اس سے کم کی وصیت ہے تو اس کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، یہ جو وصیت کا معاملہ ہے تو اس میں مرنے والے کا ارادہ، مرنے والا کسی کو نقصان نہ پہنچائے، نہ تو ظاہراً اور نہ ہی ارادتاً۔ ظاہراً نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب موت آنے لگے تو موت کے وقت یہ خیال کر کے کہ میرا مال میرے وارثوں پہ جائے گا تو اس سارے مال کی وصیت کرنے لگے کہ پورا مال میرا مسجد میں دے دینا، پورا مال مدرسے میں دے دینا، پورا مال غریبوں میں تقسیم کر دینا، تو یہ وارثوں کو نقصان پہنچانا ہوا ظاہر ہے، یہ وارثوں کو نقصان پہنچانا ہوا ظاہراً، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وصیت کرنے کا حق ہے تو تہائی مال تک وصیت کرے، چنانچہ اگر کل مال کی وصیت کر بھی دی ہے تو وصیت نافذ ہوگی تہائی مال میں۔
پھر وصیت جو آدمی کرے گا تو وہ وارث کے لیے نہیں کر سکتا، لا وصیت لوارث، اللہ تعالیٰ نے وارث کا تو حصہ متعین کر دیا، تو اب وصیت کے لیے الگ سے وارث کے لیے وصیت کرنے لگے تو وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ وصیت تو ایسے رشتہ داروں کے لیے کہ جن کا شرعاً حصہ مقرر نہیں ہے، ان کے لیے، غریبوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسے کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نقصان پہنچانا ظاہراً تو نہ ہو، ارادتاً ہو۔ ارادتاً نقصان پہنچانے کی کیا صورت ہے؟ ارادتاً نقصان پہنچانے کی صورت یہ ہوگی کہ آدمی کی جب موت آنے لگے تو اس کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اگر میں مر گیا تو میرے وارثوں پر مال زیادہ آئے گا، اس لیے میں وصیت کر دوں تاکہ ان کی میراث میں کمی ہو جائے، تو یہ بھی نقصان پہنچانا ہوا ارادتاً۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسی نیت سے وصیت کر رہا ہے تو چاہے مدارس، مساجد اور غرباء و مساکین کے لیے وصیت کیوں نہ کرے تب بھی گناہگار ہوگا، چونکہ نیت اس کی صحیح نہیں ہے، نیت ضرر پہنچانے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ جس چیز سے منع فرما رہے ہیں وہ اس کا ارادہ کر رہا ہے، تو غیر مضار، یہ مرنے والا، نقصان پہنچانے والا نہ وہ وصیت کر کے، نہ تو ظاہراً کہ پورے مال کی وصیت کر دے، اور نہ ہی ارادتاً کہ وصیت کرتے وقت یہ ارادہ ہو، یہ نیت ہو کہ تاکہ میں اس لیے وصیت کر رہا ہوں تاکہ میرے مورث کے پاس، میرے جو وارث ہیں اور جن میں میرا مال تقسیم ہوگا ان کے پاس زیادہ مال نہ پہنچے، ان کے حصے میں کمی آ جائے، تو یہ ارادتاً نقصان پہنچانا ہوا، ایسا شخص گناہگار ہوگا۔ وصیۃ من اللہ، یہ جو حصے بیان کیے گئے ہیں یہ سب اللہ تعالی شانہ کی طرف سے مقرر ہے، کسی کو ان میں کمی زیادتی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے، کسی کا چوتھائی، کسی کا تہائی اور کسی کا 8واں حصہ، تو یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، میاں بیوی کے حصے ہیں، ماں باپ کے حصے ہیں، اولاد کے حصے ہیں، تو سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ کس چیز کو جانتے ہیں؟ ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کی صفت لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کون عمل کرتا ہے، کون شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرتا ہے، اور کون وصیت شریعت کے مطابق کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، کون عمل کرتا ہے، کون عمل نہیں کرتا، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ واللہ علیم، جب اللہ جاننے والے ہیں عمل نہ کرنے والوں کو تو اللہ عذاب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا حلیم، اللہ تعالیٰ حلم والے ہیں، تحمل کرنے والے ہیں۔ اللہ بے شک نہ ماننے والوں کو، نہ عمل کرنے والوں کو فوراً عذاب دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ کی ایک صفت ہے حلیم، بردباری، اللہ تعالیٰ تحمل فرماتے ہیں، برداشت فرماتے ہیں، فوراً سزا نہیں دیتے۔ تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ کے ضوابط ہیں، اللہ کے قانون ہیں۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب اور انداز ہے کہ کسی حکم کو بیان کرنے کے بعد ایک حکم بیان کیا جاتا ہے، اور حکم بیان کرنے کے بعد پھر اس حکم پر عمل کرنے کی فضیلت اور عمل نہ کرنے کی وعید بیان کرتا ہے قرآن، تاکہ عمل کرنے والے شوق سے عمل کریں، فضیلت کے لیے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے، اور وعید بیان کی جاتی ہے تاکہ عمل نہ کرتے ہوئے ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ تو اگلی آیت شریفہ میں اللہ تعالی شانہ نے یہ میراث کا حکم بیان کرنے کے بعد دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فضیلت بیان کی عمل کرنے والوں کی، اور دوسری آیت شریفہ میں وعید بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل نہیں کرتے ہیں۔ پہلی میں ترغیب ہے، دوسری میں ترغیب ہے۔ پہلی میں رغبت دلائی گئی ہے کہ عمل کرو اللہ کے قوانین پر، اللہ کے احکام پر، اور دوسری آیت شریفہ میں اللہ کے قوانین پر عمل نہ کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے، ان کے لیے ترغیب ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو اللہ تعالی شانہ ان کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی یہی ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ آدمی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حدید میں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورتیں ہوں، جنہوں نے یہاں اللہ کے قوانین پر، اللہ کے احکام پر عمل کیا ہے، تو وہ اس دن کو یاد کریں کہ اس دن ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے قوانین پر عمل کیا ہے، تو ان کے لیے پل صراط پر ایک خاص قسم کا نور ہوگا، اور جو نور ان کے آگے آگے بھی ہوگا، جو روشنی، اور جو روشنی ان کے دائیں جانب مخصوص قسم کی روشنی ہوگی۔ پل صراط پر مخصوص قسم کی روشنی ہوگی ان کے لیے، نور دائیں جانب مخصوص قسم کی روشنی۔ علماء نے لکھا ہے کہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ مخصوص روشنی بے ایمانی ان کی داہنی جانب، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آج خوشخبری ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جو منافق ہوں گے، نفاق والے لوگ ہیں جن کے اعمال صحیح نہیں ہیں، قوانین پر اللہ کے عمل نہیں کیا، تو وہ اس روشنی کو دیکھ کر ان ایمان والوں سے کہیں گے فانظرونا نقتبس من نورکم، کہ ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو، ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ حاصل کر لیں گے، ذرا تیز نہ چلو، ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہہ دیں گے واپس لوٹ جاؤ پیچھے، اس روشنی کی درخواست کا تعلق ہمارے سے نہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ سے اس کی درخواست کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، قرآن بیان کر رہا ہے، تو جیسے ہی وہ کچھ فائدہ تو ان کو ہو رہا ہوگا روشنی کا، لیکن فوراً ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، وہ ایمان والے، اعمال صالحہ کرنے والے، اللہ کے قوانین پر عمل کرنے والے اس دروازے میں داخل ہو جائیں گے، ادھر اللہ کی رحمت اور ادھر اللہ کا عذاب۔ یہ منافقین، اللہ کے قوانین کو توڑنے والے، سب اس عذاب میں پھنسے رہ جائیں گے۔ تو اصل اس زندگی کی فکر یہ یقیناً ہونے والا ہے، جس طریقے سے رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے، صبح کے بعد دن ختم ہونے کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، ایسے ہی یہ منظر ہم سب کو دیکھنا ہے۔ تو اصل اس نور کی تیاری کرنی، اس روشنی کی تیاری، خاص طور سے وہ جو نور ملے گا، روشنی ملے گی پل صراط پر قیامت کے دن، تو اس میں خاص دخل ہے عشاء کی نماز کے لیے آدم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو مکمل نور اور روشنی کی خوشخبری سنا دو جو اندھیرے میں اور تاریکی میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز ہوئی، ایسے ہی فجر کی نماز اول وقت ہو رہی ہے، تو وہ بھی اندھیرے میں جانا ہوگا، اندھیرے میں جانا ہوگا۔ تو اس کے لیے آدمی کو غفلت اور لاپرواہی نہ برتنی چاہیے۔ عشاء کی نماز کے لیے شوق سے جائے، فجر کی نماز کے لیے شوق سے جائے، انشاءاللہ اس کا فائدہ آدمی کو ہوگا، دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی۔ اور اللہ نے صحت، تندرستی، قوت، طاقت دے رکھی ہے، تو اس کو غنیمت جانے، اس کے قدر ان لوگوں سے معلوم کرے جو چل پھر نہیں سکتے، اپنے گھر ہی بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ یہ حدیث شریف سناتے تھے اور بہت رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے۔ جب آخر عمر میں
مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، کمرے میں ہی سب نمازیں پڑھتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نے شروع میں جوانی میں مشکات شریف میں حدیث شریف پڑھی تو بڑے شوق سے عشاء کی نماز کے لیے جاتے تھے، بشر المشائین فی الظلم بنور التام یوم القیامہ، بڑے شوق سے۔ اور آج معذور ہو گئے تو اپنے کمرے میں ہی سب نمازیں پڑھتے تھے، لیکن بہت تڑپتے تھے، بہت روتے تھے۔ لیکن آدمی سے جب وقت نکل جاتا ہے تو اس لیے ہمارا سننے سنانے کا مذاکرہ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ نے قوت طاقت دے رکھی ہے، چل پھر سکتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں، تو ہم اسے غنیمت جانیں۔ ایک بار یہ نعمت ہمارے سے چلی گئی تو پھر بڑا مشکل معاملہ ہے۔ سجدے کی اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ ان لوگوں سے اس کی قدر معلوم کرے جو سجدہ نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو سجدہ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے معلوم کیجیے جو بیچارے نہیں کر پاتے، سجدہ نہیں کر پا رہے، رکوع نہیں کر پا رہے، قیام نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ نے اگر یہ سب نعمتیں دے رکھی ہیں تو یہ کوئی کم نعمتیں نہیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، مانوی نعمت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا کسی بھی عمل میں ہو، چاہے اس میراث کے عمل میں ہو یا کسی اور عمل میں ہو، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے قوانین، اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سخت ترین وعید بیان فرما رہے یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے، خالداً فیہا، اگر کفر کی حالت میں تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ایمان والا ہے تو جہنم میں رہے گا، اپنے گناہوں کی سزا پا کر، جیسے گناہ میں دھلائی ہو کر، بعض کو تو طول مقص لمبے زمانے تک رہنا پڑے گا، تو پھر اس سے نکال دیا جائے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا اہانت والا عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ تو اللہ کے جو بھی قوانین ہیں، انسان کو صبح جب اٹھے تو یہ سوچے کہ اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا فجر کی نماز کا، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھ لی، اللہ کا حکم ہے، پورا ہوا، اللہ کا شکر ادا کریں اس پر، چونکہ جو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ یہ نماز کا مل جانا، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ہو جانا، کسی دینی کام میں لگ جانا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ انسان بعض گناہ ایسے کر بیٹھتا ہے کہ ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہوئے تو بعض بزرگوں کو خیال آیا کہ اتنا بڑا گناہ کیا اور کوئی سزا نہیں ملی، تو اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا کہ سزا کیوں نہیں ملی، ذرا اس کے دل سے پوچھو، اسے پہلے نماز میں جو لذت آتی تھی، دعا میں جو لذت آتی تھی، مناجات میں جو لذت آتی تھی، کیا اب بھی آ رہی ہے؟ نہیں، ختم ہو گئی۔ تو اگر نماز میں دل لگ رہا ہے، مناجات کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ سے مانگنے کی توفیق ہو رہی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، صبح ہی فجر کی نماز پڑھے، اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اللہ سے مانگے اللہ مجھے تلاوت کی بھی توفیق دے دے، یا اللہ تلاوت کی بھی توفیق دے، تلاوت کی، پھر اللہ کا شکر ادا کرے، پھر کوشش کرے، نیت کر لے صبح ہی کہ آج پورے دن کوئی اللہ کا حکم و قانون نہیں توڑوں گا، اللہ کے قوانین پر، اللہ کے احکام پر عمل کروں گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کروں گا، اور زبان سے، ہاتھوں سے کام کرتا رہے، زبان سے استغفار کرتا رہے، نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اس کے پڑھنے کا ورد، استغفار یہ ہر پریشانی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج استغفار ہے، ہر پریشانی کا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کا علاج استغفار، اولاد نہیں ہے، اس کا علاج استغفار، کھیتی باڑی میں کمی ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، باغوں میں نقصان ہو رہا ہے، اس کا علاج استغفار، ہر پریشانی کا علاج استغفار ہے، اور ہر خوشحالی کا خزانہ بھی استغفار ہے، ہر خوشحالی کو جو لانے والا ہے وہ استغفار ہے، اور یہ دلیل اس کی آیت شریف ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
اپنے پروردگار سے استغفار کرو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش کی ضرورت ہے تو استغفار کی برکت سے اللہ بارش دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے بیٹے بھی دیں گے، تمہیں مال بھی دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں باغات جاری فرما دیں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے استغفار کی۔ اور حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ اس وقت آدمی استغفار کرے اور اس کا ورد خاص طور سے نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اس میں نیت کرے۔ ایک تو ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ کے معنی تو ہے یا اللہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں میں، لیکن پوری امت کی نیت کر کے کہے نستغفر اللہ، ہم اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنے بھی اور پوری امت کے گناہ۔ تو انشاءاللہ یقیناً جب ہم سب پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور بہت سے لوگ بتلاتے ہیں استغفار کی تو بڑی برکت ہے، استغفار پڑھ کے دیکھے، خود بھی آدمی اپنے آپ کو ہلکا پن محسوس کرتا ہے جب کثرت سے استغفار کر لیتا ہے۔ استغفار کی مثال ایسی ہے، جب آدمی استغفار کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صابن سے کپڑا دھلا، تو جیسے صابن سے کپڑا دھلنے کے بعد کپڑا صاف و شفاف ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان جب کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کے قلب کی بھی گناہوں سے دھلائی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک میراث کا مضمون پورا ہو گیا، اگلی آیت شریفہ میں الگ مضمون ہے، اس لیے یہی روک دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یبعث بہ الاولون والآخرون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن و حدیث کی اللہ ہمیں صحیح فہم نصیب فرما۔ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری زندگی کو قبول فرما لے، ہمارے نسلوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صحت و تندرستی مولا کریم عطا فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال سیئہ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مولا ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، الہی جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر وہ سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔ انہوں نے معلوم کیا ہے کہ غیر مسلموں کا ایک تہوار آ رہا ہے جس میں پتنگ بازی ہوتی ہے، بڑی تعداد میں مسلم نوجوان بچے پتنگ بازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ خود پتنگ دلاتے ہیں۔ اس میں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب غلط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پتنگ بازی یہ سب ہی غلط ہے، اس میں دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان بھی ہے، اور خصوصاً ایسے موقع پر جب کہ غیر مسلم اس کو اپنا مذہبی کام سمجھ کر کرتے ہوں تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ شریک ہونا یہ تو کئی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا ان کا حشر انہی میں ہوگا۔ تو کیا ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے نبی فرما رہے کافروں کے ساتھ حشر ہوگا۔ ویسے ہی پریشانی کے عالم میں امت کو تو ہم ایسے کام کریں، اور ایسے ایک روایت میں کہ جو کسی قوم کی رونق کو بڑھائے تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ تو ظاہر ہے جب مسلمان بچے بھی پتنگ اڑائیں گے تو اس سے ان کی رونق بڑھے گی اور ان کے مذہبی کام میں شامل ہونا پائے گا۔ جو ناجائز ہے اس میں جو پیسہ لگے گا وہ بھی فضول خرچی ہے اور گناہ کے کام میں پیسہ لگانا ہے۔ لہذا ماں باپ ہرگز اپنے بچوں کو پتنگ نہ دلوائیں۔ اس کا دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے، کتنے حادثے ہوتے ہیں، کتنے حادثے ہوتے ہیں، کہیں گردن کٹ گئی، کہیں ہاتھ کٹ گیا، کہیں اوپر سے گر کے مر گئے۔ تو اپنے بچوں پر اپنا آپ کنٹرول رکھیں،
اتنا تو کنٹرول ہونا چاہیے. بچوں کی صحیح تربیت ضروری ہے. ایک دن میں نے جو آپ کو ایک روایت سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے, تو ان میں ایک امام عادل بھی ہے. تو علماء نے لکھا ہے امام عادل, اس میں ماں باپ بھی آتے ہیں. ماں باپ بھی اپنے بچوں کے حاکم ہے, وہ مسئول ہے. کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر ایک راعی ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. ماں باپ سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کی آپ نے کیا تربیت کی تھی. ذرا سے بچے کے کہنے کی وجہ سے آپ شریعت کی باتیں لگا دیں. بچہ کہہ رہا ہے یہ شریعت کے خلاف میں کام کرو تو آپ ہنس کے ڈال رہے ہیں. نہیں, آپ کا پارا گرم ہو جانا چاہیے, آپ کو غصہ آ جانا چاہیے. جس طریقے سے مال کو ضائع کر دے اگر آپ کا بچہ, آپ کو غصہ آتا ہے, تو اگر وہ دین کے ضائع کرنے کی, دین کے خلاف ورزی کی کوئی بات کرے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے زیادہ غصہ آ جانا چاہیے. تو ہرگز اپنے بچوں کو پتنگ نہ دلوائے, بالکل نہ دلوائے. اور ایک تحریک چلا کر اس طرح جو معزز حضرات ہیں, خصوصاً ہمارے جماعت والے بھائی, تو وہ بھی اس کی دعوت و تبلیغ میں یہ بھی داخل ہے. دعوت اللہ کا جو مضمون ہے اللہ کے دین کی طرف لانا, اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں آتے ہیں. بری بات سے روکنا, اچھی بات کا حکم کرنا. تو آپ محلے میں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں, جہاں تک پہنچا سکتے ہیں, بچوں کو, ان کے والدین کو سمجھائیں. اور آپ خود تو بچے کو پتنگ بالکل نہ دلوائیں. ویسے بھی نہ پتنگ بازی میں نہ ان کا وقت ضائع کرو, ان کو پڑھنے پڑھانے میں وقت. اگر کھلانا ہی ہے انہیں کھیل, ان کا ورزش, ایسا کھیل کھلاؤ ان سے جن سے ان کا جسم قوی بنے, طاقتور بنے. بھاگ دوڑ کراؤ, اس طرح کا کوئی اور کھیل ہو. چڑیا بلہ کھیل سکتے ہیں جس سے ان کا جسم مضبوط بنے. غذا ان کو اچھی کھلاؤ, ورزش کراؤ, لیکن ایسے کاموں میں نہ کرو. تو یہ پتنگ دلوانا ناجائز ہے. اللہ عمل کی توفیق.